لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا اور پاش پاس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا وہ اللہ جل مجد الکریم کے خوف سے۔ اللہ اکبر! قرآن کریم کی جلالت، رب کریم کے اس ذکر کی جلالت اتنی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ اترتا تو رب کریم کہتا ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میں قربان جاؤں قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کہ قلب مصطفیٰ پہ یہ قرآن کریم اترا اور اس نے اس کو سنبھالا، اس نے یاد کیا، حفظ کیا، رب کریم کے کرم سے آگے پہنچایا۔ آپ نے دیکھا جہاں پہاڑ ہل جائیں، جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہیں وہ یعنی کھڑے رہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے جو جبل نور دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں، اگر کسی نے توجہ کی ہو، نہیں تو اللہ بار بار دکھائے کبھی توجہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو تھے وہ تھے جبل نور پہ غار حرا میں، اور قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں، قلب مطہر میں۔ اب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، لیکن آج بھی آپ جبل نور کو دیکھیں گے تو ایسے کاشیں ہوا ہے، جیسے ایک چیز کاٹی جاتی ہے نا، برفی بنا کے کاٹ دیتے ہیں، ایسے کاشیں ہوا ایسے سارا ایسے جیسے کسی نے اس کے جو چیزیں ہیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، حالانکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ نازل ہوا، پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا، لیکن چونکہ مصطفیٰ کریم پہاڑ پہ تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن پہاڑ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس آیت کریمہ کا وہاں جلوہ نظر آئے گا، لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تو رب کریم کہتا ہے یہ رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ! افسوس یہ ہے کہ ہم صبح شام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جہاں پہاڑ کانپ جاتے ہیں وہاں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دن رات ہم قرآن کریم پڑھتے سنتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں اور قرآن بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اب ایک وقت آ گیا کہ ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ گانے میں مزہ آتا ہے، قرآن میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ قرآن ہم نے سیکھا نہیں، قرآن ہم نے سمجھا نہیں، قرآن جو ہے ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ اور جب تم ایک آدمی کو روز اگنور کرو گے، جو عام جو آدمی ہے روز اس کو تم بھلاؤ گے، روز اس کو اگنور کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ کتنی دیر دوستی لگائے گا؟ سب سے بڑا رب کریم کا کلام تو سب سے بڑا باغیرت ہے۔ حفاظ کرام سے پوچھئے چند دن دور نہ کریں تو بھول جاتی ہیں آیتیں، قرآن بھول جاتا ہے۔ یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اس سے دوستی لگاتا ہے، یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں رہتا۔ کتنے سالوں تک لوگ حفظ کرتے ہیں بچے، لیکن چند دنوں تک، چند مہینوں تک وہ اگر دور نہ کریں تو بھول جاتا ہے۔ گانے کتنے سالوں تک یاد رہتے ہیں، شعر کتنے سالوں تک یاد رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بڑا غیرت مند ہے، یہ صورتیں بڑی غیرت والی ہیں، یہ قرآن بڑا غیرت والے رب کا کلام ہے نا، اور غیرت والے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے نا، اس لیے اگر تم روز اس کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں ایسا چھوڑے گا کہ کبھی پلٹ کے بھی نہیں تمہیں دیکھے گا۔ اس کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو پھر اس دوستی کو جیسے دوست سے آدمی، دوستوں سے بھی آدمی اگر کئی ماہ سلام ہی نہ کرے، کئی ماہ اگر فون ہی نہ کرے تو کب دوستی قائم رہتی ہے؟ دوستی بھی ملنے جلنے کا نام ہے، رشتہ داری بھی ملنے جلنے کا نام ہے۔ وہی زیادہ قریب رہتا ہے جس سے آدمی روز گفتگو کرتا ہے، ملتا ہے، سلام کرتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جو روز آدمی اس سے سلام کرتا ہے، روز اس سے ملاقات کرتا ہے، روز اس کو دیکھتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کی برکتیں بھی اس پہ ظاہر ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ یاد ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے یعنی ٹوٹے ہوئے دل سے اور مردہ دل سے اگر ہم اس کو چھوتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، کبھی پڑھنا پڑے تو ایسے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اب تو وہ مواقع بھی ختم ہو گئے۔ کبھی یہ ہوتا تھا نا رمضان میں قرآن کریم پڑھنا ہے یا سننا ہے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ چلو بھئی کوئی فوت ہو گیا، چلو ختم قرآن کرتے ہیں۔ اب تو آہستہ آہستہ بدعت کہہ کے ان مواقعوں کو ہی لوگوں نے ختم کر دیا کہ اس بہانے سے اب کسی کو کہے نا کہ وہاں قرآن پڑھنا ہے، جو بدعت نہیں کہتے وہ بھی آخر میں جاتے ہیں جب قرآن پڑھا جا چکا ہو تو تب پہنچیں گے کہیں قرآن نہ پڑھنا پڑے۔ ہاں وہاں جا کے دنیاوی باتیں گھنٹوں کے حساب سے کریں گے، لیکن قرآن پڑھیں تو اللہ اکبر، قرآن کی طرف نہیں دیکھتے۔ قرآن اللہ اکبر یہ رب کا کلام ہے۔ اب بزرگوں نے کہا نا کہ اگر بھائی رب کریم سے بات کرنی ہے، رب کریم کو سنانی ہے تو پھر
کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ یہ رب کریم کو اپنی جو ہے حاجات سنانی ہے، اپنی گفتگو سنانی ہے، رب کریم کی تعریفیں کرنی ہے، اس سے کچھ مانگنا ہے۔ اگر رب کو سنانا ہے تو قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، اور اگر رب کی سننی ہے تو پھر قرآن پڑھو۔ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا محبوب کو آدمی کے پاس بٹھائے، اس کی باتیں سنیں، اس سے کچھ کرے، باتیں کرے۔ اب کرنے والا جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ ہو کر کہہ کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، حاضر کے سیغے سے اللہ جل مجدہ کریم کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرا رب میرے سامنے ہے، تو اس لیے سبحانک اللہ، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ تو یہ کیا ہے؟ حاضر کے سیغے، یہ کاف جو ہے آخر میں یہ حاضر کا سیغہ ہے۔ تو بڑا پاک ہے، تو بڑا بلند ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت۔ تو ایسے جیسے دو گفتگو ہو رہی ہے، جیسے دو کلام ہو رہا ہے سامنے، ایسے جیسے اپنے رب کے تصور کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور رب کریم کو اپنا حال دل سنا رہا ہے۔ تو اگر رب کریم کو حال دل سنانا ہے تو پھر اس کی تعریف کرو، اس کے سامنے نماز میں جاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر قعدہ کرو۔ تو یہ ہے رب کو سنانا۔ اور کبھی رب کی سننی ہو تو آدمی کہتا ہے نا بھائی میں اتنی بار کہہ رہا ہوں تو بھی تو کچھ بولنا، جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے تو بھی تو کچھ بول، میرا دل کرتا ہے میں تیری۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، کان سنے تو عبادت ہے، آنکھیں دیکھے تو عبادت ہے، زبان بولے تو عبادت ہے، دل سوچے تو عبادت ہے۔ تو فرمایا جب زبان نے عبادت کی تو اب دل کرتا ہے کان بھی عبادت کریں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب بھی بولے۔ اب محبوب کہاں بول رہا ہے؟ رب کہاں بول رہا ہے؟ محبوبوں کا محبوب کہاں بول رہا ہے؟ تو فرمایا وہ جو ہے وہ قرآن میں بول رہا ہے، اور اس کا یہ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ رب کریم کی صفت ہے، رب کریم بول رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، کاش کہ ہمیں اس کا مزہ آ جائے۔ ہم شعروں پہ تو واہ 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 سبحان اللہ پتہ نہیں کتنی دیر اٹھتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے، لیکن قرآن پڑھا جائے تو ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں کبھی اس کی لذت آئی نہیں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی، اس کے ساتھ دوستی لگانے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کتنا پیارا یہ رب کا کلام ہے۔ اب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ قرآن پکڑتے تو روتے، آنکھوں پہ لگاتے، چومتے، کتاب و ربی، کتاب و ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب۔ اور لوگ جو کتنے لوگ ہیں جب سنتے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہے رب قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے اندھے تو نہیں گرتے نا، وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ اس میں تڑپتے ہیں۔ کاش اس کی لذت ہمیں آ جائے، کاش اس کے ساتھ دوستی لگانی ہمیں آ جائے قرآن کریم کے ساتھ۔ پھر دیکھیے کیسی بہاریں آتی ہیں، پھر دیکھیے کیسا مزہ آتا ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ لیکن یہ اتنی زبانیں گندی ہو چکی ہیں، ان کو اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ یہاں غیبت، جھوٹ جو ہے بول کے، گانے بول کے، گالی گلوچ بول کے اس کو اتنا گندا کر دیا کہ اب اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جو چیز کھائے بخار ہو گیا، جو چیز کھائے اس کو کڑوی لگ رہی ہے، اس کو اچھی نہیں لگ رہی اور دل نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی بڑی پسندیدہ چیز ہے، لیکن اب نہیں اس کو دل کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی بیمار ہوں، میری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ تو ہم اتنی بیماریاں ہم نے لگا لی ہیں کہ زبانیں پہ اتنے وہ گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے کہ قرآن پڑھیں تو سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھیں تو مزہ نہیں آتا، قرآن سنیں تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ یہ کان رسیا ہو گئے ہیں، یہ گالیاں سننے کے، یہ گانے سننے کے، یہ کان رسیا ہو گئے ہیں غیبت سننے کے، جھوٹ سننے کے۔ تو اب ان میں جب قرآن آتا ہے تو پھر اس کا مزہ نہیں آتا، چونکہ یہ بیمار ہو چکے ہیں، اب اس کا مزہ نہیں آتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کئی گھنٹے ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کئی گھنٹے جو ہے ہم گانے بجانے سنتے ہیں، ہم گالی گلوچ اور لطیفے سنتے ہیں، لیکن ہم چند منٹ قرآن نہیں سن پاتے، ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، باقی سارا چیز ہم دیکھتے رہیں سنتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ جب ہمیں اس سے پیار نہیں تو اس کو بھی ہم سے پیار نہیں، جب ہم اس قرآن کو اپنا دوست نہیں بنا پائے تو وہ ہمیں کیسا دوست بنائے گا؟ یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو بڑا باغیرت کلام ہے۔ تو فرمایا اگر اس قرآن کو ہم جو ہے پہاڑ پہ نازل کرتے تو دیکھتا کہ یہ اللہ کے خوف سے جو ہے پاش ہو جاتا۔